ایک بادشاہ حکم دیتا ہے اپنے وزیروں کو. ایک ملک میں بادشاہ اپنے وزیروں کو یہ حکم دیتا ہے کہ مجھے بے وقوفوں کا مقابلہ کروانا ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. یہ بادشاہ نے ٹھان لی. تو حضرات بادشاہ تو ہوتے ہی ہیں کہ ان کا جو من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا, کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. تو ایک بادشاہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ مجھے اپنے ملک میں دیکھنا ہے کہ میرے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. مجھ کو اس کو انعام دینا ہے, مجھے اسے انعام دینا ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. تو بادشاہ کے یہ حکم پا کر اس کے وزیر پورے ملک میں تلاش کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کہ سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. آخر کار ان کو بہت سارے بے وقوف مل جاتے ہیں. وہ بادشاہ کے وزیر ان بے وقوفوں کی جانچ کرتے ہیں, ان کی پڑتال کرتے ہیں. آخر کار کافی جانچ کے بعد, کافی امتحان کے بعد میں انہیں اس ملک میں سب سے بڑا بے وقوف مل جاتا ہے. اس ملک میں سب سے بڑا بے وقوف مل جاتا ہے. تو وہ بادشاہ کے وزیر اس بے وقوف کو لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت, اس ملک کا سب سے بڑا بے وقوف یہی ہے. ہم نے ساری جانچیں کر لی, ہم نے ساری پڑتال کر لی. امتحان کے بعد میں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف یہی ہے, سب سے بڑا بے وقوف یہی ہے. تو بادشاہ جو تھا اس نے اپنے گلے کی مالا اتار کر اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دی. بادشاہ نے اپنے گلے میں جو ہیرے جواہرات سونے کی جو مالا پڑی تھی, ہیروں کی جو مالا پڑی تھی, اس مالا کو اتار کر اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا اور کہہ دیا کہ تم اس ملک میں سب سے بڑے بے وقوف ہو. بے وقوف بہت خوش ہوا, خوشی خوشی اپنے گھر آیا. ایک دن ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, تھوڑے دن کے بعد میں اس بے وقوف کو معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت کی طبیعت بہت خراب ہے. بادشاہ سلامت جو ہے وہ علیل ہو گئے ہیں اور ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ان کو قریب ہے کہ ان کو موت آ جائے, قریب ہے کہ ان کو موت آ جائے. جب اس بے وقوف کو پتہ چلتا ہے تو یہ بے وقوف بادشاہ سلامت کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے, ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے. جب یہ بے وقوف بادشاہ سلامت کے پاس پہنچتا ہے تو بادشاہ سے کہتا ہے کہ حضور, میں نے سنا ہے تمہاری طبیعت علیل ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں, معلوم ہوتا ہے کہ بہت جلد میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں. تو بے وقوف تو وہ تھا, تو وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. تو معزز سامعین کا یہی مقصد ہے, بتانے کا یہی مقصد ہے. جب وہ بادشاہ اس بے وقوف سے کہتا ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں, تو بے وقوف وہ تھا. تو وہ بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ بادشاہ سلامت, آپ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہے ہیں کہ میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ آپ کے بہت بڑے بڑے محل ہیں, آپ کے بہت سارے محل ہیں, آپ ان میں رہتے ہیں. کہ آپ جہاں جانے والے ہیں, جس دنیا میں جانے والے ہیں, کہ آپ نے اس دنیا کی تیاری کی ہے, کہ آپ نے وہاں پر کوئی محل تعمیر کرایا ہے, کہ آپ نے وہاں پر کوئی محل بنایا ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے تو وہاں پر کوئی محل نہیں بنایا. بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر کوئی محل نہیں بنایا. تو بے وقوف کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں بادشاہ سلامت کہ یہاں پر تمہارے پاس بہت مال ہے, تمہارے پاس سونا ہے, تمہارے پاس چاندی ہے, تمہارے پاس بہت سارے ہیرے ہیں, کہ آپ جہاں جانے والے ہیں, جس دنیا میں آپ جا رہے ہیں, کہ آپ نے اس دنیا میں اپنے لیے ہیرے جواہرات بھیج دیے ہیں, کہ آپ نے اپنے لیے سونا بھیج دیا ہے. ارے جس دنیا میں جانے والے ہیں اس دنیا میں آپ نے کچھ مال اکٹھا کیا, وہاں پر کچھ آپ نے بھیجا ہے؟ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر تو کچھ نہیں بھیجا ہے, میں نے
وہاں پر تو کچھ نہیں بھیجا ہے۔ تو بیوقوف پھر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے یہاں پر بہت سارے غلام ہیں، آپ کی کنیزیں ہیں، آپ کے بہت سارے خدمت کرنے والے ہیں۔ ارے بادشاہ سلامت، جس دنیا میں آپ جانے والے ہیں، کیا اس دنیا میں آپ نے اپنے خادموں کا انتظام کر لیا ہے؟ اپنی کنیزوں کا انتظام کر لیا ہے؟ اپنی خدمت کرنے والوں کا انتظام کر لیا ہے؟ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر تو کوئی خادم نہیں بھیجے، میں نے وہاں پر تو کوئی نوکر نہیں بھیجا، میں نے وہاں پر تو کوئی کنیز نہیں بھیجی۔ جب یہ بادشاہ کے وہ جملے سنتا ہے بیوقوف، تو اس میں تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ اپنے گلے کی مالا اتار کر بادشاہ کے گلے میں ڈال دیتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے، ارے بادشاہ سلامت، مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے نا، مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے نا، مجھ سے بڑے پاگل تو آپ ہیں۔ ارے بادشاہ سلامت، جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہے ہیں، وہاں پر آپ کو جانا ہے، تو وہاں پر نہ آپ نے کوئی محل بنایا، نہ وہاں پر آپ نے کوئی پیسہ بھیجا ہے، نہ وہاں پر آپ نے سونا بھیجا ہے، نہ وہاں پر آپ نے کوئی کنیز بھیجی ہے، تو مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہیں نا، مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس بیوقوف نے بتا دیا کہ جب اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہے ہو، ارے جس دنیا میں جا رہے ہو اس دنیا کا کچھ انتظام کر لو، گھر بنا لو، پیسہ جمع کر لو۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارا طریقہ ہے، یہ ہم نے بنایا ہے کہ جب گرمی ہے تو ہم گرمی کے کپڑے پہلے ایڈوانس سے خرید لیتے ہیں، جب سردی آتی ہے تو ہم سردی کا پورا انتظام کر لیتے ہیں، ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو جانے سے پہلے ساری تیاری، ساری جو چیزیں ہم کو راستے میں خرچ کرنی ہے، جو سامان ہم کو خرچ کرنا ہے، ہم پہلے سے اس کا انتظام کر لیتے ہیں۔ لیکن سب کو یہ معلوم ہے، ہر کوئی یہ جان رہا ہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانا ہے، ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں موت بھی آنی ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، ہم موت کے بعد کا کوئی سامان اکٹھا نہیں کر رہے ہیں، ہم نے قبر کا کچھ انتظام کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا جو ہوگا اس کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے؟ ہم نے نہیں کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ تو معزز سامعین کرام، ہم کو چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اس کا انتظام کریں۔